سن 6 ہجری صلح حدیبیہ و بیت رضوان ذو قدہ سن 6 ہجری صفحہ نمبر 268. یہ اس کا ایک حصہ پہلے ویلاگ میں بیان کر چکے ہیں. اس کا دوسرا حصہ ہے بیت رضوان. یہ ویلاگ ہمارا چل رہا ہے اور اس کا کچھ حصہ بقایا رہ گیا ہے. اس کو ہم بیان کرتے ہیں بیت رضوان کا باقی حصہ. سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی سید سلیمان نبوی، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی، جلد اول، صفحہ نمبر 274. یہ بقایا حصہ ہے بیت رضوان کا. تمام مسلمان جس چیز کو شکست سمجھتے تھے خدا نے اس کو فتح کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلا کر فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ فتح ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہاں. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو تسکین ہو گئی اور مطمئن ہو گئے. نتائج ما بعد نے اس راز سربستہ کو عقدہ کشائی کی. اب تک مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے. صلح حدیبیہ کے واقعات نہایت تفصیل سے مذکور ہیں. اصل موقع یعنی غزوات کے ذکر میں نہیں کیا، بلکہ اس بنا پر ارباب سیر کی نگاہ سے یہ واقعات رہ گئے ہیں. غزوات میں جستہ واقعات ہیں، ہم نے اس کو بھی لیا ہے. مسلمان اور کفار ملتے جلتے نہ تھے. اب صلح کی وجہ سے آمد و رفت شروع ہوئی. خاندان اور تجارتی تعلقات کی وجہ سے کفار مدینہ میں آتے تھے، مہینوں قیام کرتے اور مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. باتوں باتوں میں اسلامی مسائل کا تذکرہ آتا رہتا تھا. اس کے بعد ہر مسلمان اخلاص، حسن عمل، نیکوکاری، پاکیزہ اخلاق کی ایک زندہ تصویر تھا. جو مسلمان مکہ جاتے تھے ان کی صورتیں یہی مناظر پیش کرتی تھیں. اس سے خود بخود کفار کے دل اسلام کی طرف کھنچے آتے تھے. مورخین کا بیان ہے کہ اس معاہدہ صلح سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ کبھی نہ لائے تھے. حضرت خالد رضی اللہ فاتح شام اور حضرت عمر بن عاص فاتح مصر کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے. معاہدہ صلح میں یہ جو شرط تھی کہ مسلمان مکہ سے چلا آئے گا وہ پھر مکہ کو واپس کر دیا جائے گا. جو مسلمان مکہ سے چلا آئے گا وہ پھر مکہ کو واپس کر دیا جائے گا. اس میں صرف مرد داخل تھے، عورتیں نہ تھیں. عورتوں کے متعلق خاص یہ آیت نازل ہوئی: یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن ولا تمسکوا بعصم الکوافر. مسلمانوں، جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو جانچ لو، خدا ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. اب اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو کافروں کے ہاں واپس نہ بھیجو. نہ وہ عورتیں کافروں کے قابل ہیں اور نہ کافر عورتوں کے قابل ہیں، اور ان عورتوں پر ان لوگوں نے جو خرچ کیا ہو وہ تم ان کو دے دو، اور تم ان سے شادی کر سکتے ہو بشرطے کہ ان کے مہر ادا کر دو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اس کا بقیہ حصہ اگلی ویلاگ میں بیان کیا جائے گا. صدق اللہ العلی العظیم.